چکا ہو. اب چاہے دانت آیا ہو یا نہ، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ دانت کا نہیں بلکہ. لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ بیچنے والا کتنا سچا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ سال نہیں پورا ہے. ہم نے ہمارے یہاں دیکھا، چونکہ سال بھر کا ہونا چاہیے، تو ہمارے یہاں ہندو اپنا بکرا بیچنا چاہتا ہے. وہ مولوی صاحب نہیں، آپ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، ہماری بکری جو ہے بچہ دے رہی تھی. دیکھا، یعنی وہ کیسے اطمینان دلانا چاہتا ہے کہ ہاں اس بکرے پر سال بھر پورا ہو چکا ہے. تو اس میں بہرحال تھوڑا سا دھوکہ ہو سکتا ہے. نمبر 2، ایک سال گزر گیا کس پر؟ ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا ہو، بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی. نمبر 2 سال گزر گئے ہوں گائے یا بیل پر. ایسا نہ سمجھا کہ بکری والی عمر، گائے پر لے جاؤ، وہ میڈیم سائز ہے، وہاں اور کڑی شرط ہو جائے گی. اس کے لیے شرط ہے کہ اگر کوئی انسان گائے یا بیل ذبح کرنا چاہتا ہے تو کم، اگر دانتا نہیں تو کم سے کم 2 سال پورے ہو کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو. اور یہ بھی پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. نمبر 3، بڑا جانور، سب سے بڑا جو ہے اونٹ یا اونٹنی، 5 سال مکمل کر کے چھٹے میں قدم رکھا ہو. اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح سے قربانی جو کرنا ہے، قربانی کے جانور کو تقریباً 14 عیب سے پاک ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہو گیا؟ کتنے عیب سے بھائی؟ میڈیکل نہیں کروانا ہے، کیونکہ آج سارا معاملہ کیا ہے؟ میڈیکل کا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد رکھا ہے، ورنہ یہ بھی بلدیہ کی فیس ہوتی 150-200. 14 عیب سے پاک، اور ہر عیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. 14 ایسے عیوب سے جانور پاک ہو کہ جانور کے عیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں کسی سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 1، سنن کی روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ سب سے پہلے 4 عیب کو گنے. حضرت براء ابن عازب، سنن کی حدیث، سنن 4 مسانید، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ما یجود بہ الضحایا، آپ صحابی رسول ہیں، ذرا بتائیں کن جانور، کیسے جانور کی قربانی جائز ہے اور کن کی ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا 40، یہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان کے قربانی جائز نہیں. وہ 4 قسم کے جانور کون ہیں؟ العورا البین عورها، وہ ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو دیکھنے سے. اور کیسے پتا چلے گا؟ تھوڑی دیر دیکھیں گے، اندھا جانور کبھی سیدھا نہیں چل سکتا. اگر تھوڑی سے بینائی کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا اندھا نہ ہو کہ دیکھنے سے اس کا اندھا پن ظاہر ہو. نمبر 2، الارجا البین ارجوہا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، پیر میں لنگڑا ہو. کبھی بڑے اچھے بکرے جو ہوتے ہیں، کہیں ان کا ناخون بڑھ گیا، اس کی وجہ سے وہ لنگڑا رہا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. پیر میں ایسا عیب ہو جس کی بنا پر وہ لنگڑا ہے، اور عیب کے طور پر ہو ایک بڑا جانور مضبوط کھاتا پیتا، اگر اس کے ناخون ذرا بڑھ گئے، اس کی وجہ سے لنگڑا رہا ہے تو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. نمبر 3، المریضہ البین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، آپ دیکھ لیں، لیکن دکان والا کبھی نہیں بتاتا. وہ کیا کہتا ہے؟
ارے بھائی یہ شیف سے چلا ہوا ہے، 8 دن کے بعد آیا تھکا ہوا ہے، دیکھنے میں بیمار نظر آ رہا ہے، لیکن دکان والا کیا کہتا ہے مالک وہ اصل میں تھکا ہوا ہے۔ تو بھائی تھکا ہوا نہیں لیں گے، ایسا بتاؤ جو تھکا ہوا نہیں ہے، کیوں بیمار لے کر کے آئے؟ اس لیے بسا اوقات دھوکہ کھا لیتے ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے راستے ہی میں مر جاتا ہے۔ تو ایسا جانور نہ لیا جائے جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ نمبر 4 الکبیرہ، اتنا بوڑھا نہ ہو کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اس کا ہڈیوں کا گودا بھی کالا ہو کر کے سوکھ گیا ہو، پکانے کے باوجود نہ گلے ہو۔ ایسا بوڑھا عمر دراز جانور کمزور، اس کی قربانی کرنا اللہ کے رسول نے منع کر دیا، خبردار ایسے جانور کی قربانی نہ کرو۔ نمبر 5 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عادب القرن والاذن، جو جانور اس جانور کی بھی قربانی نہ کرو جس جانور کی سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ گئی ہو یا کان جو ہے آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ کچھ لوگ جیسے کتے کے کان کاٹتے ہیں نا، تو ایسے ہی جانوروں کے کان بھی کاٹ دیتے ہیں، وہ لمبے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بہرحال نک کٹا اور کن کٹا، یہ دونوں ایسے عیب ہیں کہ ان کے ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ نمبر 6 اور 7 ہو گئے، کتنے ہوئے؟ نہیں کیسے 6 ہو گئے، 5 ہوئے؟ 4 وہ تھے نک کٹا اور کان کٹا، 4 2 کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے بھائیو۔ ہاں ذرا آپ لوگ تو کیلکولیٹر لکھ رہے تھے، کمپیوٹر دیکھے نا، ایسی حساب کی غلطی ہوگی تو مسئلہ بن جائے گا۔ نمبر اور آگے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، اب گنتے جائیں، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ہم لوگوں کو بھیجنے لگے تو فرمایا علی تم جانور خریدنے کے لیے جا رہے؟ بلا یا رسول اللہ، اور فرمایا خبردار، ہاں جانور خریدنا نستشرف العین والاذن، خوب غور سے جانور کے آنکھ اور کان کے کو دیکھ لینا، خوب غور سے دیکھ لینا، صرف جسم نہیں دیکھنا، امرنا ان نستشرف العین والاذن، خوب غور سے آنکھ اور کان کو دیکھ لینا۔ پھر وَأَمَرَنَا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کان کے اندر یہ 4 عیب ہوتے ہیں، جو جانور خریدنا جو ان 4 عیوب سے پاک ہو، اللہ نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء، یہ 4 قسم کے جانور ہیں، 4 قسم کے عیب کان میں ہوتے ہیں۔ عارف نے خبردار ایسا جانور نہ خریدنا جس کے کان میں 4 قسم کے عیب ہو۔ نمبر 1 مقابلہ نہ ہو، نمبر 2 مدابرہ نہ ہو، نمبر 3 خرقہ نہ ہو، اور نمبر 4 شرقہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مقابلہ اس جانور کو کہتے ہیں کان تو ایسے لٹکا ہے اوپر سے نیچے تک، لیکن سامنے سے اس کا کچھ حصہ کاٹ کر کے نکال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مقابلہ۔ نمبر 2 مدابرہ، مدابرہ کہتے ہیں وہ جانور جس کا کان تو بالکل اوپر نیچے سے درست ہے، سامنے سے بھی درست ہے، لیکن پیچھے سے ایسے لمبائی میں کاٹ کر کے نکال دیا جائے۔ نمبر 4 ولا شرقاء، اللہ کے رسول فرمایا خبردار شرقاء کا بھی، ایسا جانور جس کے کان شرقاء ہو ایسے جانور کی بھی کو بھی نہیں خریدنا۔ شرقہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کے کان کو چیڑ دیا گیا، اس طرح سے لمبائی میں چیڑ کر کے 2 کر دیا گیا ہو، یا اوپر سے تھوڑا ہو لیکن نیچے سے آدھے سے زیادہ چیڑ کر کے اس کو 2 ٹکڑے میں کر دیا ہے، پورا کان لیکن چیڑ دیا گیا ہے۔ نمبر 4 ولا خرقاء، خرقہ کا بھی
کہ ایسا جانور جس کا کان خرقہ ہو اس کو بھی نہیں خریدنا. خرقہ کہتے ہیں اس جانور کو کان تو سامنے سے بھی درست ہے, سامنے سے بھی درست ہے اور پیچھے سے بھی درست ہے, اوپر سے بھی نیچے سے بھی, لیکن بیچ میں خوب بڑا سا ایک گول سوراخ کر دیا گیا ہو. اس کو کہا جاتا ہے خرقہ. 6 وہ ہو گئے اور 4 عیب, یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ اب آئے آگے. اور کیسے جانور قربانی نہ کرنا؟ مسفرہ, مسفرہ کی قربانی نہ کرنا. مسفرہ کہتے ہیں ایسا جانور جس کے کان کو اس طرح سے کاٹ دیا گیا ہو, دیکھو تو اس کا گودا بھی نظر آنے کے لیے آنے لگا ہو, یعنی پورا اندر کا حصہ نظر آ رہا ہو, پورا کان ہی کسی نے جڑ سے کاٹ دیا گیا ہے. اسی طرح سے والمستعصلہ, ایسے جانور کی قربانی نہ کرنا جس کی سینگ ہی جو ہے آدھے سے زیادہ یا بالکل ٹوٹ گئی ہو. اسی طرح سے المشیعہ, مشیعہ یہ جانور, اس کی بھی قربانی نہیں کرنا. کیوں؟ مشیعہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جانور کمزور, لاغر, گیا گزرا, کہ چراگاہ میں سارے جانور چلے جاتے ہیں, وہ ایک جگہ اونگتا کھڑا ہی رہ جاتا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں کہ جانوروں کے ساتھ جائے, یا چلتا ہے تو اپنے من کے ساتھ دھیرے دھیرے چل رہا ہے. ایسا جانور نہیں ہے جو سیدھے سے چلنے کے لائق ہو, کتنا بھی سستا ملے, فری بھی مل جائے تو اس کی قربانی نہیں کرنا. اسی طرح سے والکسرا, ایسے جانور کی قربانی نہ کرنا جس کے جسم کے اعضاء ٹوٹے ہوئے ہوں, کان تو صحیح ہے لیکن ٹانگیں ٹوٹی ہو, سینگ ٹوٹی ہو, صحیح سالم کرنا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا والبخا, بخا کی بھی قربانی نہیں کرنا, یعنی ایسا جانور جس کی آنکھیں تو بالکل کھلی ہیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ آنکھ ادھر ادھر بھی ہو رہی ہے, لیکن پتا چلا بینائی ہے ہی نہیں ہے, بالکل اندھا ہے. یہ ان جانوروں, ان عیوب سے جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. یہ 14 عیوب ہیں. اس کے بعد قربانی کے قبولیت کے شرائط. نمبر 1, اخلاص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بھائی؟ سوچتے ہیں کہ کرنے کا دل تو نہیں ہے, لیکن نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, کہ سب کے لیے قربانی نہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, قربانی تو کرنا کا دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن اصل میں نہیں کریں گے تو بچے جو ہیں دوسروں کے ہاں کے گوشت کا انتظار کریں گے. چلو کیا کرو, ایک بکرا خریدو, کر دو, تاکہ بچے کو انتظار نہ کرنا پڑے. بڑے ہیلے بہانے, سیٹھ صاحب نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے بخیل کنجوس. میرے بھائیو, ساری چیزوں کو نظر انداز کرو. ایک اللہ کا فرمان, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا تمہارے جانور کو, تمہارے اللہ تعالیٰ کو, نہ تمہارے جانور کا گوشت, نہ چمڑا, نہ کچھ, نہ خون, صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس دل سے تم قربانی کرو, اخلاص ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نصیب فرمائے. اسی طرح سے میرے بھائی, اگر آپ کو قربانی کرنا ہے, ایک قربانی چھوٹی آپ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنت طریقہ یہ تھا, ایک انسان گھر کا مالک ہے, اپنی طرف سے قربانی کی جانور خریدتا اور کہتا ہے اللہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں. ایک بکرا ذبح کرتا, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی قربانی. اب اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ بغیر ریاکاری کے 25 قربانی کرنا چاہیں تو کوئی مدعا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. قربانی کا وقت جو ہے دوستو, ایک تو یہ ہے کہ جب تک عید کی نماز نہ ادا ہو جائے, عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی. قربانی کا وقت جو ہے عید کی نماز ہو جانے کے بعد. اسی طرح سے قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں ایام کل ایام التشریق ذبح، عید الاضحیٰ سے لے کر کے 3 دن جو ایام تشریق ہیں، آپ پورے ایام تشریق میں قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ اوقاف نے یہ اعلان کیا ہے، کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے افضل پہلا دن اور اس کے بعد ثم یوم القر 11 تاریخ، اس کے بعد آپ قربانی کریں، اللہ تعالیٰ 13 تک قبول کرتا ہے۔ قربانی کا گوشت تو آپ حضرات جانتے ہیں اللہ کے رسول نے 4 حکم دیا ہے قربانی کے بارے میں۔ کیا؟ کولو، قرآن پاک میں بھی ہے 3 چیزوں کا، اللہ کے رسول نے 4، کولو وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، خود کھاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، صدقہ کرو، اور اگر بچ جاتا ہے تو 2-4 دن کے لیے بچا کر رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک آخری چیز اور، بہت ساری باتیں ہے لیکن ایک آخری چیز، چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، ایک آخری چیز اور بتائیں جو بہت زیادہ یہاں سوال ہوتا ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ امسال تو بہت زیادہ، اصل میں بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں امسال قربانی تو ہر سال کر لیتے ہیں، چلو امسال جو ہے قربانی نہیں کریں گے بلکہ پیسہ اکٹھا کر کے کہاں بھیج دیں؟ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ میرے بھائی، اس سے قربانی سے نجات نہیں ملے گی۔ قربانی شعائر میں سے ہے، آپ جانور ہی ذبح کریں گے تبھی یہ سنت ادا ہوگی، تبھی یہ وجوب ادا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے اصل میں فلاں جگہ ایک یتیم ماں بچی تھی، اس کی شادی کے لیے قربانی تو بہت کر چکے ہیں، چلو اکٹھا کر کے۔ ارے بھائی، شادی کے لیے، بیواہ کے لیے، سیلاب زدہ کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مدد کریں، لیکن ایسا نہیں کہا قربانی ہی والا پیسہ اٹھا کر کے ان کو دے دیں۔ قربانی ہی کرنے سے ثواب ملے گا، قربانی کی قیمت آپ صدقہ کر جائیں گے، اس سے قربانی ادا نہیں بلکہ تارک سنت یا تارک وجوب آپ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم نے کوشش تو کیا مسائل سمیٹنے کے، لیکن بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں الحمدللہ اس طرح سے، اور ٹیلی فون وغیرہ پر آپ لوگ پوچھ لیں گے یا جمعے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا کیا سوال؟ کہہ دو کیا کہے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹائم ہماری سے بات کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ شیخ نے جو درس دیا ہے اسی درس کے موضوع کو پہلے ہم سوال دیں گے۔ ایک سوال بھائیوں کی طرف سے، دوسرا سوال بہنوں کی طرف سے۔ نہیں، 2 مردوں کی طرف سے، ایک سوال عورتوں کی طرف سے۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ جی اللہ بہت نہیں ٹھیک ہونا، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا سوال کیا بھائی نے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ جس جانور کی سینگ ٹوٹی ہو اس کی سینگ اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے بہت اہم، اور جتنے سوال کریں چھوٹے چھوٹے قربانی کے متعلق، ہاں ٹائم بہت کم ہے، تو بھائی نے سوال کیا کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جن کی سینگ ہوتی ہی نہیں، وہ عیب نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور ایسا جانور جس کی سینگ پیدائشی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا احادیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں قربانی ہوئی ہے ایسی، تو کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے، بس توڑ کر کے اس کو مونڈا نہ کریں۔ نہیں ذرا دور کر کے بولیں۔ جی اچھا، بھائی سوال کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے بھائیوں کو۔ قربانی اپنے ہی طرف ہاتھ سے ذبح کرنی چاہیے، کسی بزرگ سے بلا کر کے یا قصاب کو دے کر کے۔ تو دیکھیں قربانی عبادت ہے، ہر عبادت اپنے سے کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔
اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہمارے ہند و پاک میں کچھ پیروں فقیروں نے ایسا کر رکھا ہے کہ جب تک وہ ذبح نہ کرے کہتے قربانی نہیں حلال ہوتی، تو اس کے لیے جب زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تو کیا کرتے ہیں، میں نے یہاں دیکھا ہے وہ سب کی چھریاں ذبح کر اکٹھا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں شام کو سب لوگ جمع کر جائیں، وہ ڈیوٹی سے آتا ہے تو صبح 20 درہم لیتا ہے اور کہتا ہے صبح لے جانا۔ صبح کیسے؟ کہا کہ ایسا کرو اگر وہاں آ کے ذبح کرتے تو 50 درہم بن رہا تھا فیس، لیکن چونکہ ہم نہیں اس پر کلمہ پڑھ کر کے ہاتھ پھیر دیے، آپ اپنے سے ذبح کر لیں، قربانی حلال ہو جائے گی۔ اب ایسوں کو دینے سے قربانی حرام ہو جائے گی۔ آپ قربانی اپنے سے ذبح کریں، عبادت ہے، سمجھ گئے نا۔ اگر قربانی آپ ذبح نہیں کر سکتے، کبھی ہاتھ میں کوئی کمزوری یا انسان کی فطرت ہوتی ہے، تو جیسے سنتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ کوشش کریں جب قربانی ہونے لگے تو کم سے کم اپنی قربانی ہونے کے وقت آپ سامنے رہنا موجود، چاہے بزرگ ہو یا ولی کوئی بھی ہو، ہر عبادت قربانی ہے، ہر عبادت اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، سمجھ گئے نا۔ اس لیے اور قصاب وہ پیشہ ور آدمی، اس سے کیا، ہاں ذبح کر دے، کھال نکالنے کے لیے اس کو کوئی مشکل نہیں۔ چلو نیچے کوئی سوال ہو؟ مائک دو، مائک دو، مائک کہاں گیا؟ ہاں دیکھیں، دو بھائی اگر اکٹھا ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ پیتے ہیں، دو بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بہن ہو غیر شادی شدہ، اگر سب لوگ ایک ہی ساتھ رکھتے ہیں، ایک ہی سے ساتھ کھانا پینا سب کچھ ہے، تو ایک ہی گھر ہے، اگر ایک قربانی کر دیتے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ہاں شادی شدہ ہے، کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں۔ اب اگر دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن کفایت ایک سے ہو جاتی ہے۔ ایک بار اوپر آیا لوگ رہتے ہیں دبئی میں، لیکن قربانی کا ایسا روپیہ اپنے ملک اپنے وطن میں بھیج دیتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ ثواب برابر نہیں ہے؟ وہی میں نے کہا، ابھی کون پوچھ رہا تھا؟ آپ پوچھ رہے تھے نا۔ دیکھیں سوال آپ لوگوں نے سن لیا، اگر یہاں جانور ذبح کرنے کی سہولت ہے، آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں آپ کو متعین کی ہیں اور آپ کے قدرت میں ہے کہ آپ آسانی سے قربانی کر سکیں، تو آپ زیادہ ثواب یہی ہے کہ آپ یہی قربانی کریں، اپنے ہاتھوں سے کریں، آپ کے بال بچے اہل ویال یہاں ہیں، اور آپ کا حق ہے، اللہ رب العالمین نے کلو، قربانی کا جانور ذبح کرو، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، سمجھ گئے نا۔ وَادَّخِرُوا، تو اپنے ہاتھ سے کرنا، یہاں کرنا زیادہ افضل ہے اور بہتر یہی کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کی جائے۔ لیکن اگر ناممکنات میں سے ہو اور آپ قربانی یہاں نہیں کرنے کی طاقت رکھ رہے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوں یا کچھ قوانین آپ کے سامنے آ گئے ہوں جس کی بنا پر آپ کے لیے ناممکن ہو رہا ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ قربانی وہاں جہاں بھی آسانی سے اپنے وطن میں جہاں بھیج سکتے ہو، اس یقین کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد واقعی آپ کی قربانی ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش یہ کریں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سامنے قربانی کرنے کی۔ بہت سارے ساتھی کہتے ہیں اصل میں یہاں تو ہم امیر لوگ ہیں، روزانہ گوشت کھا لیتے، لیکن فلاں جگہ بھیج دیں گے تو وہاں بیچارے کبھی نہیں، چلو کم سے کم گوشت مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بھیجا ہے تو ایک پیسہ ہی بھیج دیں، وہاں ایک قریب اپنی طرف سے قربانی کر لیتا ہے کہ اس کو گوشت مل جائے۔ لیکن قربانی کا گوشت، قربانی ایک عبادت اپنے سے کرنا اور اس کو اپنے استعمال میں لانا، یہ اصل میں اہم چیز ہے، اور ہم ان تمام چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے اندر یہاں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہے، طاقت کا مطلب کہ حالات کچھ ایسے ہیں، مجبوریاں آپ کے سامنے، تو آپ بھیجتے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔
ہاں دیکھو اکثر یہاں کن کٹے ہیں، کریں یہاں اکثر جانوروں کے کان کٹے ہوئے ہیں. یہ کان جو کٹا ہوا ہے یا کان میں سوراخ ہے اس کی دو شکلیں یاد رکھیے گا. ابھی ہمیں تجربہ ہوا، ایک تو یہ ہے کہ واقعی کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے جس سے قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عیب نہیں آتا، سمجھ گئے نا. یا چھوٹا سا سوراخ ہے اس سے کوئی اس کی قیمت میں فرق نہیں پڑتا، تو انشاءاللہ کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں. یا کوئی اور جانور صحیح کان والا مل نہیں رہا ہے تو اس میں کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہے. ابھی یہ تقریباً اس سفر میں برطانیہ کے اندر صوبہ ویلس غالباً ہے، وہاں ایک مقصف کیا سلاٹر ہاؤس کیا کہتے ہیں، وہاں ہم کو بلایا گیا. چونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں حرام ہیں، تو ہم کو وہاں لے جایا گیا، دکھایا گیا. تو بکرا جو ہے وہ پیکب سے جب اترتا ہے مذبح میں تو اس کے کان میں اتنا بڑا بیلٹ بندھا ہوتا ہے سوراخ، اور کبھی کبھار یہاں بھی آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بکرا یعنی فارم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جن کے فارمز ہیں، یہاں حکومت کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جیسے بکری بچہ دیتی ہے، اگر وہ بکرا ہے تو فوراً ڈاکٹر آتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے اور پھر آج اس کی تاریخ نوٹ کر کے کان میں سوراخ کر کے، جیسے یہاں ہاسپٹل میں بچوں کے ڈال دیتے ہیں نا، یہاں نیا مولود جو ہوتا ہے اس کو اس کے ماں کہتا کہ بچہ بدل نہ جائے، کوئی فرق نہ آ جائے، ساری ڈیٹیل معلوم رہے، کہ ایسے ہی اس کے کان میں سوراخ کر کے بیلٹ ڈال دیا جاتا ہے. اس میں ہر مہینے آتا ہے ڈاکٹر، چیک کرتا ہے اور نمبر ڈالا رہتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، تاکہ بیچنے والا بے ایمانی نہ کر سکے. اس کی پتہ یہ چل گیا کہ جو یہاں بکرے بہت زیادہ ایک ہی قسم کے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاں کی طرح نہیں ہے. وہ بکرے آتے ہیں نشانی اور شناخت کے طور پر، عیب سے پاک ہونے کی بنا پر. کسی کے کان میں سوراخ ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہ کچھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ عیوب جو ہیں انشاءاللہ ان عیوب سے قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا. جی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اوتی بکبشین املحین اقرنین موجوعین وجہہما. نبی علیہ السلام کے سامنے دو بکرے لائے گئے، دونوں بکرے جو تھے سفید تھے اور بیچ بیچ میں کچھ بال جو تھے کالے تھے. اقرنین دونوں سینگ والے تھے، موجوعین دونوں کھسی کیے ہوئے تھے، اور دونوں کو نبی علیہ السلام نے وجہہما قبلے کی طرف اللہ کے رسول نے لٹایا. لٹانے کے بعد ایک کو جب آپ نے لٹایا، وضع رجلہ اپنے پیر کو لٹانے کے بعد، قبلہ روس کو لٹانے کے بعد اپنے پیر کو اس کے گردن پر آپ نے رکھ کر کے دبا دیا، اور بائیں دست مبارک سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دائیں ہاتھ سے اس کو ذبح کیا. اور کیا فرمایا؟ اللہم ھذا ام محمد وان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ یہ ایک بکرا تو میں اپنے اور اپنے پورے اہل و عیال کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں. یا اللہم ھذا انی ام محمد وان آل محمد. سمجھتے آل محمد کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کی طرف سے ایک کیا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے دوسرا بکرا لایا گیا، ویسے ہی آپ نے اس کو قبلہ رو لٹایا اور اس کے گردن پر اپنے 10 پیر کو رکھ کر کے دبایا، قابو میں کر لیا، اور بائیں دست مبارک سے اس کو پکڑا اور دائیں سے دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. لیکن ابھی جو آپ نے دعا کی تھی اللہم ھذا ام انی وان امت محمد،
ہے ان تمام امتیوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی. اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ اے اللہ یہ قربانی میری قبول کر لے، میں آپ کا نبی قربانی دے رہا ہوں اپنے ان تمام امتیوں کی طرف سے جنہوں نے توحید کا اقرار کر لیا ہے. یہ توحید کی برکت تھی. موحدین سے نبی علیہ السلام کی اتنی الفت محبت تھی، ان کی طرف سے اپنے دست مبارک سے قربانی کی. اب پتہ نہیں یاغوش ہوگا تو کیا ہوگا. چلو ایک سوال یہ آیا ہے کہ درس میں جیسے بات ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ آیا ہے کہ جسے مجھے غریب طور پر چوکے ان کی قربانی کرتے ہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکے ان کی قربانی کرتے ہیں. چوتھے دن ہاں میں نے بتایا نا، اللہ سنے شاہد کل ایام تشریق ذبحن، پورے ایام تشریق جو ہیں وہ قربانی کے دن ہیں. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل علم کہتے ہیں قربانی جو ہے عید الاضحیٰ کے بعد صرف 2 دن ہے، 11 اور 12 تک، یہ کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں 12 تاریخ کو بعد نماز عصر سورج غروب ہونے کے پہلے قربانی کر لے گا تو قربانی ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کی ایک جماعت جو تھی وہ کہتے تھے کل ایام تشریق ذبحن، پورے ایام تشریق جو 4 دن کے ہیں اصل میں ہوتا ہے یعنی 4، یعنی قربانی عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے یوم النحر، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر جو ہے وہ عید والا دن، اور پھر یہ 3 دن جو بچتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل ایام تشریق ذبحن، پورے ایام تشریق جو ہیں وہ قربانی کے دن ہے. تو اگر کسی کو سننے میں غلط فہمی ہو تو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ امام ائمہ کو میں نے کہ مذاہب نہیں بیان کیے تھے، چونکہ یہاں اوقاف کی طرف سے یہی چھپا تھا، اس لیے میں نے بتایا کہ 4 دن قربانی والے عید الاضحیٰ کے بعد بھی 3 دن تک قربانی کرنا جائز ہے. 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لیا تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. 10 11 12 13، ہاں یہ ہے 13، 14 کو نہ کرنا ورنہ کہو چلو ایک دن اور چھٹی کر لیں. جی ہاں بولو. جی ہاں اپنے طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے ایک کرتے ہیں اور دوسری قربانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے جہاں تک مسئلہ ہے پوری احادیث کے ذخیرے کو دیکھا جائے بہرحال اگر کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے سوائے حضرت علی کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں. سنن ترمذی کی اور ابو داؤد کی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے دوسرے اللہ کے رسول کی طرف سے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو وصیت کیا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، اولاً تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور نمبر دو بڑی اہم چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسن حسین نے کبھی اس سنت کو جاری نہیں رکھا. تو بہرحال میں کل بار سوال ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو جن چیزوں کی ہم سے طلب تھی اللہ کے رسول نے واضح طور پر بیان کر دیا. نمبر 1 آپ نے کیا فرمایا کہ جب بھی اذان سنو، اذان کی دعا اور ہم پر درود بھیج دیا نا، درود پڑھنے کا حکم دیا. نمبر 2 درود کی بڑی فضیلت بیان کی، بلکہ فرمایا من ذکرت کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر بھی درود نہ بھیجے اللہ اس کو رحمتوں سے دور کر دے.
تو اللہ کے رسول کو امت سے مطلوب ہے کہ خوب آپ پر درود و سلام۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جنت میں ایک بڑا عالی شان مقام ہے، اللہ نے اس کو ایک ہی نبی آدمی کے لیے رکھا ہے اور امید ہے کہ میں ہی ہوں گا، اسی لیے خوب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام ہم کو عطا کرے۔ ہم سارے لوگ قیامت تک مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم بھی آنے والی بھی امت، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ تو اگر قربانی بھی مطلوب ہوتی تو ضرور قربانی کا بھی ضرور حکم دیے ہوتے جی۔ ایک سوال ہے، کیا قربانی کی کھاد کو ضائع کرنا جائز ہے؟ یعنی کیسے ڈال دینا صحیح خیال ہے؟ اور سر کے بارے میں بتائیں کیا سر میں ایسی نہیں کیا سوال کیا ہے؟ کیا قربانی کی کھاد کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ضائع کرنا یعنی کیسے ڈال دینا؟ بہرحال بیچنا جائز نہیں ہے، اگر مستحقین مل رہے ہیں تو آپ ان کو دے دیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اور جو لوگ ضائع کرتے تھے اللہ نے ان کو بھی سمجھ دے دیا، وہ بھی ضائع کرنے سے بچ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے ہاں تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، ضائع کرنا جائز نہیں ہے، اور مزدوری کے طور پر کسی کو نہیں دے سکتے۔ کوشش کریں اس کی حفاظت کرنے کی، اور اگر کوئی خرید رہا ہے تو اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت کسی غریب کے مستحقین کو دے ہو سکتا ہے، لیکن ضائع اپنے سے نہ کریں، ضائع کرنے سے بچیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن سمجھتے ہیں ایک زمانے تک یہاں ہم لوگ رہے کہ اس کو بچانا کیا وہ مشکل ہی ناممکنات کے ساتھ تھا، لیکن الحمدللہ اب لوگوں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس چیز کو آگے بڑھا دے، ورنہ اتنی قیمتی چیز ضائع کرنا کسی بھی صورت سے جائز نہیں بلا وجہ۔ اور سر اور پایا جو ہے یہ تو بھائی پہلی چیز اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، ضائع نہ کریں، کھائیں۔ اور اس کے مانگنے والے تو بہت لوگ موجود رہتے ہیں، آپ کسی کو دے دیں، غریب کو دے دیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ بہت سارے علاقوں میں یہ لوگوں کے لیے بطور مزدوری ہوتی ہے کہ ایک آدمی آیا، کھال نکالا، کہا کھال نکال دیں گے لیکن تھوڑا سا گوشت اور سری اور پایا ہم لے کر کے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، بطور اجرت کے کسی کو نہیں دے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ذبح کیا اور فرمایا علی ان کو گوشت پوشت الگ کرو، لیکن خبردار صفائی ستھرائی کرنے والوں کو مزدوری اس قربانی کے گوشت سے یا چمڑے سے نہیں دینا۔ تو بطور اجرت اور مزدوری کے دینا یہ ناجائز ہے، اس کا یہ غریبوں کا حق ہے، آپ غریب کو دے دیجیے۔ جی ہاں انشاءاللہ والد اور والدہ دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ہلو جی ہندوستان میں جو ہے کہ کئی جگہوں پر قربانی کرتے ہیں، وہاں گھر میں حصہ دیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ یہاں سے بھی اس حصے میں پیسہ روانہ کرتے تھے، صحیح کیا کرتے تھے۔ حصہ لینے کے لیے اگر یہاں رہتے ہوئے آپ اپنا پیسہ بھیج دیتی ہیں کہ چلو ہندوستان میں فلاں جگہ یا پاکستان میں فلاں جگہ ایک جانور کے میں حصہ لے لیں گے، اگر وہ آپ بھیج دیتی ہیں، قربانی ہو جاتی ہے تو کوئی متعلقہ کوئی ضرورت نہیں، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے، کیا قربانی کے 3 ٹکڑے کرنے چاہیے اور کلیجی بھون کر گلے کھانا چاہیے؟ کوئی بات نہیں بھائی، ایک بہرحال یہ پہلے بات کے نہیں ہے، اتنی اس بات ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قربانی کرتے، پلٹ کر کے آتے تو بغیر کھائے جاتے تھے، اور آتے تو قربانی کر لینے کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرتے۔ تو اصل میں ہمارے یہاں چونکہ گوشت دیر میں تیار ہوتا ہے، کلیجی گردے فوراً نکل جاتے ہیں، وہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے، اس لیے پکا کے جلدی کھا لیتے ہیں تاکہ اس سنت
پر عمل ہو جائے شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. دو سوال اور یہ ہے کہ ایک سوال جنت طرف سے ایک سوال بہن کی طرف سے دوسرا وعلیکم السلام. ہاں میرے بھائی یہ وہ تو جانے تو کچھ لوگ ولیمہ بھی کرتے ہیں اس میں. آپ تو عقیقے میں ولیمے میں عقیقہ بھی ہوتا ہے, سمجھ گئے نا. کتنی جگہ میں نے دیکھا. یہ سب بیکار سے باتیں ہیں. قربانی اور عقیقے کو اکٹھا نہ کیا جائے, سمجھ گئے نا. چلو جی. کھانا کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ دو چیزیں, کچھ لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں. عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جب تک قربانی کر کے کھاتے نہیں کہتے ہیں روزہ ہے. یہ روزہ کہنا حرام ہے. کیوں؟ وہ تو عید کا دن روزہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر دو, جو بہن پوچھ رہی ہے کیا قربانی کے گوشت ہی سے کھانا شروع کرنا ضروری, کوئی اور چیز کھا سکتے ہیں؟ اب کوئی شوگر کا مریض ہو, کوئی بھوکا ہو, اس کو بھوک لگی ہے تو کوئی واجبات میں سے نہیں کہ قربانی کے گوشت شروع کیا جائے. افضل یہ ہے آپ کو دوا کھانی ہو یا اور کوئی معاملہ آپ کھا سکتی ہیں, بھوکی ہیں, پریشانی ہے, انسان کھا سکتا ہے. یہ ایک استحبابی عمل ہے. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ آج جو کچھ کھانا نصیب ہوگا ان میں سب سے خیر و برکت قربانی کا گوشت ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام سوچتے تھے کہ ابتدا ہو تو برکت والی چیز سے بس, ورنہ اگر کوئی بھوک لگی ہے کھا لے گا پی لے گا تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں, کوئی نہ اس کے ثواب میں کمی ہوگی اور نہ تو انشاءاللہ اس کی قربانی میں کوئی فرق آئے گا. ایک استحبابی عمل ہے, اگر کر لے تو بہت اچھا, اور اگر نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور آج تو ماشاءاللہ کتنے لوگ جاتے ہیں قربانی لے کر کے تو رات کو 10 بجے لوٹ کر کے, رات کو 10 بجے لوٹ کر کے آ رہے ہیں. اتنا اسلام سخت نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت میں آپ کچھ کھائیں پیے نہیں. یا یہ بھی ایک چیز ہے, اگر اپنی قربانی نہیں ہوئی ہے, 7-5 پڑوس میں کسی نے قربانی کیا ہے, گوشت پہنچا دیا, آپ اس سے بھی کھانا پینا شروع کر سکتے ہیں. مقصد یہ کہ خیر و برکت والی غذا سب سے پہلے پیٹ میں جائیں, یہ اللہ کے رسول کا مقصد تھا بس. جی قربانی کا 3 حصہ کرنا, اصل میں 3 اس کے مصرف ہیں, کھاؤ کھلاؤ اور صدقہ کرو. میں نے بتایا 4 ہے, کھاؤ کھلاؤ, کلو واطعموا وتصدقوا وادخروا, 4 چیزیں اللہ رسول نے بیان کیا. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر 15 کلو گوشت ہے تو میں نے کچھ ترازو سے تولتے ہیں, 5 کلو ہمارا ہے, 5 کلو غریبوں کا ہے, اور 5 کلو جو ہے دوست احباب کو دینا ہے. 5 نہیں, ہاں میں جانتا ہوں نا, کچھ لوگ ایسے بالکل ناپ کر کے, بلکہ وہ بوٹی الگ کرتے دیکھتے ہیں کچھ کم تو نہیں ہے, اگر کم بوٹی اور اس میں ڈالتے ہیں. اللہ کے بندو, یہ اتنے مشکلات کس نے کہا اسلام میں؟ اللہ حصہ. اب آپ کی فیملی بڑی ہے, 12 کلو گوشت ہے, عید کے موقع پر بچے, ممکن ہے کہ آپ 6 کلو پکائیں تو کہیں بچے گوشت پائیں. فیملی آپ کی بڑی ہے, بچے زیادہ ہیں, آپ کے کھانے والے زیادہ ہیں. اب اگر آپ 3 حصے میں تقسیم کریں تو کتنا کلو بچا؟ 4 کلو. اب کچھ بچوں نے اگر ذرا سوچو, عید کے دن بھی بچے کہ نہیں اب اس سے زیادہ بوٹی مانگو تو نہیں دوں گی. کتنی عجیب چیز ہے, کتنی عجیب سے چیز ہے یہ. اللہ کے بندو, کھانے کا حکم دیا گیا ہے, مقصد یہ ہے کہ سب کھا نہ لو. حدیث کا مطلب ہے کہ سب اپنا ہی نہ کھا لو, بلکہ کچھ غریبوں میں بھی تقسیم کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانٹا سے تول کر کے ترازو سے 3 حصے کرو. تمہیں ضرورت 15 کلو کا گوشت ہے, تمہیں 10 کلو کی ضرورت ہے, مہمان زیادہ آ گئے ہیں, 10 کلو تم رکھ لو, 2.5 کلو تقسیم کرو, 3 کلو تقسیم کرو.
2 किलो जो है दोस्त अहबाब को दे दो हदिये के तौर पर। साहबा कहते थे, अनस इब्न मालिक कहते, कुर्बानी हो गई, जरा हदिया दे दो अपने यहां ताकि मोहब्बत बढ़ जाए। तो ये है कुर्बानी आपने किया है, आपको गोश्त की जरूरत नहीं, बस एक उल्फत मोहब्बत बढ़ाने के लिए आपको दे देना है। दोस्त अहबाब को अल्लाह सुन फरमाया खिला दो थोड़ा सा और सदका कर दो। तो ये बराबर बराबर कांटे से तौलने की जरूरत, बल्कि मैंने देखा गुर्दे के भी 3 टुकड़े, कलेजे भी के 3 टुकड़े, हर एक के 3 टुकड़े तक, एक दिल है 3 टुकड़े हो रहा नहीं, उसको काटते हैं 3 टुकड़े, चलो 3 हिस्से, आधा गरीबों को, कितने गरीब को जाएगा एक हिस्से। ये बड़ी गलत फहमी। अच्छा कि आपने सवाल कर लिया। हदीस का मतलब है, कुरान का मतलब ये है खाओ खिलाओ, यानी सब अपने ही न खा लो बल्कि दूसरों का भी सदका खैरात दो, उनको भी खिला दो, ये मतलब है। एक मिनट जी, जी एक मिनट, ये बड़ा अहम मसला है भाई, आखिरी है इंशाल्लाह, आखिर खिताब वो भाई पूछ रहे हैं और सवाल बड़ा अहम है कि 4 भाई के 4 दोस्त, एक हिंदुस्तानी है, दूसरा पाकिस्तानी है, तीसरा बांग्लादेशी है और चौथा जो है वो अफगानी है। 4 दोस्त हैं और चारों एक कमरे में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, क्या ये चारों मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं? हदीस के अंदर आता है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने नकल किया, सहाबे कराम तकरीबन 6-7 सहाबा थे, वो कहीं सफर में गए थे, सातों एक साथ रहते थे, एक कुर्बानी का मौका आया और हर एक कुर्बानी करना चाहता था, लेकिन बकरा खरीदने के लिए जाता तो किसी के पास इतने पैसे नहीं थे, किसी के पास इतने पैसे नहीं कि बकरा खरीद सके, समझ गए ना। तो आखिर में ये फैसला हुआ, उन सबों ने कहा ऐसा करो, चलो सारे लोग 7 आदमी हैं, 6 आदमी मिलकर के इसको दे देते हैं और खरीदते हैं। बहरहाल सबों ने मिल करके अपना जितना जितना था 1 दिरहम इकट्ठा किया और बकरा खरीद लिया। अब सभा करने की बारी आए तो अपने हाथ से सभा करना है, तो सबों ने बकरा गिराया, चारों ने 4 टांगे पकड़ी, एक ऊपर बैठा और 6 ने ज़बा किया। आई बस मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत। नबी अलैहिस्सलाम को पता इत्तला दी गई, आपने इस चीज को बरकरार रखा और उनकी आपने तारीफ की। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस तरह से चंद साथी एक साथ उठते हैं बैठते हैं, बेचारे मजदूर हैं या गरीब लोग हैं, एक ही साथ उठना बैठना खाना पीना उनका है और अकेले कुर्बानी की ताकत नहीं रखते, सारे साथी मिल करके भी कुर्बानी कर देंगे तो सांप की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन जानते हो ना क्या है? लेकिन मुश्किल ये है, आज भी करते हैं, मैंने देखा, सोचते हैं कि किसके नाम हो, ऐसा करो सब लोग खरीदो, नाम अल्लाह के रसूल का ले लो, खाएंगे हम लोग। यानी इतनी मुश्किल में भी कुर्बानी किसके नाम होगी? कहते हैं चलो अल्लाह के रसूल के नाम कर देंगे और गोश्त हम लोग खा लेंगे। और उन्होंने किया तो अपने नाम किया, कुर्बानी भी अपने नाम, गोश्त भी अपना ही खाया बेचारों ने। तो ऐसा अगर ऐसी नौबत आ जाए तो कुर्बानी कर लेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए